السلام علیکم جماعت ششم، میں آپ کی مس نیلوفر۔ آج میں آپ کو سبق پڑھاؤں گی ریاست مدینہ کا قیام۔ اس سبق میں آپ لوگ ایک ریاست کو قائم ہوتے ہوئے دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کو بہت سی مشکلاتوں کا سامنا تھا۔ ان لوگوں نے اس مشکلات کا کس طرح حل نکالا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا حل پیش کیا، میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک تاریخی معاہدہ میثاق مدینہ جو ہوا تھا اس کی اہمیت اور اس کا پس منظر جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ تحویل کعبہ کا واقعہ بھی اس سبق میں موجود ہے۔ پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اس میں شامل ہے۔ میثاق مدینہ کے کیا نتائج نکلے اور ریاست مدینہ کس طرح ہمارے لیے ایک مثال بنی، یہ سب ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس ریاست کا مقصد ایک اسلامی فلاحی مملکت کا قیام تھا جس میں ہر کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ یہ ایک منفرد ریاست تھی۔ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے۔ ان کے پاس نہ روزگار تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان۔ ان کی آبادکاری ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار مدینہ نے اپنے بھائیوں کو اپنی جائیداد میں شریک کر لیا۔ مواخات کا یہ رشتہ حقیقی بھائیوں جیسا تھا۔ مواخات یعنی بھائی چارہ۔ تاریخ عالم میں یہ پہلی برادری تھی جس کی بنیاد خون کے بجائے عقیدے کے رشتے پر استوار ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت وجود میں آ گئی جو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری تھی۔ مدینہ منورہ کی اس نوخیز اسلامی ریاست، نوخیز مطلب بالکل نئی بنی ہوئی، نوخیز اسلامی ریاست کو بہت سے داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا تھا۔ داخلی اور خارجی مطلب داخلی تو وہ جو مدینہ کے اندر ہی جو خطرات موجود تھے، اور خارجی وہ جو مدینہ سے باہر کے لوگوں سے خطرات تھے۔ مسلمانوں کو داخلی خطرات میں سب سے بڑا خطرہ یہودیوں اور منافقین سے تھا، اور خارجی خطرات میں سب سے بڑا خطرہ قریش اور مشرکین کی طرف سے تھا۔ مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کے علاوہ یہود کے کچھ قبائل بھی آباد تھے۔ یہ کاروباری اور دولت مند لوگ تھے۔ ان کا مدینہ منورہ پر معاشی قبضہ تھا۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہودیوں کا پہلا سا اقتدار قائم نہ رہا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ریاست مدینہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کی آبادکاری کی وجہ سے مدینہ کا داخلی امن کافی حد تک مستحکم ہو چکا تھا، مگر داخلی اور خارجی خطرات کے بادل اب بھی مدینہ منورہ پر منڈلا رہے تھے۔ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بیرونی سرحدوں کی نگرانی کا مضبوط اور مربوط نظام بھی قائم کیا
تاکہ دشمن کے اچانک حملوں سے ریاست کی حفاظت کی جا سکے۔ ریاست مدینہ کی دفاعی تدابیر میں میثاق مدینہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ میثاق مدینہ کی اہم دفعات۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ معاہدے میں شامل تمام فریقوں کے حقوق و فرائض برابر ہوں گے۔ تو بچوں یہ تھا صفحہ نمبر 32۔ اب ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 33۔ اگر کوئی باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ کرے تو فریقین مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کوئی فریق قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ باہمی اختلافات کی صورت میں حتمی فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ تو پیارے بچوں یہ تھا میثاق مدینہ کی اہم دفعات، جس میں سب کو، مسلمانوں کو بھی اور یہودیوں کی بھی مذہبی آزادی بھی حاصل تھی اور تمام فریقوں کے حقوق و فرائض بھی برابر تھے۔ نہایت انصاف کے ساتھ یہ معاہدہ پیش کیا گیا تھا۔ میثاق مدینہ کے فوائد۔ یہ معاہدہ اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے، جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ قرار پایا۔ یہ ایک سیاسی اور سماجی منشور تھا۔ اس معاہدے کے مطابق سب کو شہری آزادی حاصل تھی۔ سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری فیصلے کا اختیار نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا موقع میسر آیا۔ ظلم و جہالت اور ناانصافی کا خاتمہ ہوا۔ یہ معاہدہ اندرونی اور بیرونی سازشوں اور حملوں کے خلاف مؤثر تدبیر ثابت ہوا اور سالہ سال کی لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب شروع کرتے ہیں تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو بالآخر پورا کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام بشر بنت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، تو وحی کے ذریعے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حکم ملتے ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں قبلے کی تبدیلی کی عام منادی کرا دی گئی۔ جس مسجد میں تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تحویل قبلہ کے منتظر تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورہ بقرہ کی آیت 144 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ترجمہ:
تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے سخت آزمائش کا موقع تھا جس میں وہ پورے اترے۔ قبلے کی تبدیلی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب سابقہ مذاہب کے بجائے اسلام ہی اصل طرز زندگی ہے۔ ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ اسلامی اصولوں کو اپنائیں۔ ان اصولوں کو اپنائے بغیر پاکستان میں امن اور خوشحالی ممکن نہیں۔ تو بچوں، یہ میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا ہے ریاست مدینہ کا قیام۔ تو اگر اس سبق کو پڑھانے میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے لازمی پوچھ سکتے ہیں، اور اس سبق کو غور سے سنیے گا تاکہ ہم آگے اس کے سوال و جواب اور مشق یہ ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے میرے چینل کو، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بھی مل سکیں۔ جزاک اللہ۔